طلبہ کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے ریاستی حکومت نے احتیاطی طور پر سبھی اسکول کالجوں میں طلبہ کی حاضری پر روک لگا دی ہے۔ متبادل کے طور پر اسکول کالج میں روایتی تعلیم کے بجائے نئے آن لائن تعلیم کے طریقے کو اپنانے کی ہدایت دی ہے۔ ریاست کے دیگر شہروں کی طرح ناندیڑ میں بھی اب آن لائن طریقے تعلیم کو اپنانے کا دور شروع ہو گیا ہے۔ آن لائن طریقے تعلیم دیکھتے ہی دیکھتے مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ناندیڑ کے رہبر انگلش اسکول کا نظارہ ہے۔ یہاں موبائل کی مدد سے ٹیچر آن لائن لائیو کلاس لے رہی ہے، تو دوسری طرف یہ طلبہ جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ادارے کے ڈائریکٹر محمد جاوید اقبال نے اپنے ادارے میں اپنائے جا رہے آن لائن طریقے تعلیم کے بارے میں کچھ اس انداز میں معلومات دی۔ میں ڈاکٹر محمد جاوید اقبال، ڈائریکٹر رہبر انگلش اسکول ناندیڑ۔ الحمدللہ 15 جون سے ہم نے نئے تعلیمی سال کا آغاز کیا ہے اور حکومت کے جو ہم کو احکامات ملے ہیں ان احکامات کے مطابق ہم نے آن لائن تدریس کے عمل کو پہلے ہی روز اول سے ہی ہمارے اسکول میں نافذ کیا ہے۔ اس ضمن میں تقریباً ہم 10 سے 12 اساتذہ کو یہاں کیمپس میں بلا رہے ہیں اور وہ لوگ ٹیچمنٹ کی مدد سے آن لائن لائیو کلاسز لے رہے ہیں۔ پورے کلاسز کو ہم نے 2 شفٹ میں تقسیم کیا ہے۔ ایک 1st to 4th والی شفٹ ہوتی ہے جو 9 بجے شروع ہوتی ہے اور 11 بجے تک ان کی تدریس ہوتی ہے۔ 2 گھنٹے بچے گھر پر بیٹھ کر آن لائن لرننگ کر رہے ہیں۔ پھر سیکنڈ شفٹ ہماری 11:30 سے 1:30 بجے تک چلتی ہے۔ اس میں 5th سے لے کر 8th تک کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ لوگ آن لائن تدریس ان کو دی جا رہی ہے اور الحمدللہ اس میں کافی پیرنٹس کا رسپانس ہمیں مل رہا ہے۔ بچے بھی اچھی طریقے سے لرننگ کر پا رہے ہیں، ورنہ ہوتا ہی ہے کہ آن لائن کے نام پر کچھ جگہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ صرف ویڈیوز بنا کر ڈال دیے جاتے ہیں یا پھر جو ہے صرف کوئی امیج شیئر کر دی جاتی ہے، تو اس کو ہم نے نہیں اپناتے ہوئے ہم نے لائیو طریقہ کار کو اپنایا ہے۔ اس میں لائیو جو کلاسز ہوتے ہیں تو بچہ اور ٹیچر ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں، انٹریکٹیو کلاسز ہوتی ہیں اور اس میں لرننگ مؤثر ہوتی ہے۔ پینڈیمک کے اس دور سے جب ہم گزر رہے ہیں تو سارا تعلیمی نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ اس میں واحد ایک راستہ نظام تعلیم کو بچانے کا وہ آن لائن تدریس ہے اور اسی طریقہ کار کو الحمدللہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے اپنے اسکول میں اور بہت سکسیزفلی ہم اس کو رن کر رہے ہیں۔ کیا اس طریقہ کار میں کچھ دقتیں، چیلنجز یا کیا کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس کو کس طرح سے؟ دیکھیے، یہ تو ایک نیا طریقہ کار ہے جس میں ہمیں پیرنٹس کو کافی کنونس کرنا پڑ رہا ہے، پیرنٹس کو کافی سمجھانا پڑ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو پیرنٹس کو کنونس کرنا یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ان کی طرف سے یہ کئی بار ایسی چیزیں آتی ہے کہ کوریج نہیں آتا ہے ہمارے پاس یا موبائل کی فیسلٹی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، تو ہم اس کے لیے جو پاسبل سولیوشنس ہو سکتے ہیں وہ ہم ان کو اویلیبل کراتے ہیں، ان کو پراپر وے میں گائیڈ کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو یہاں پر بلایا، ان کو سارے ہمارے جو پلانس ہیں وہ بتائے اور پھر اس کے حساب سے ان کے جو بھی پرابلمس ہیں اس کو ہم نے سالو کیا، تو الحمدللہ ان کی طرف سے بھی کافی بہتر رسپانس ہمیں مل رہا ہے۔ جہاں تک اسٹوڈنٹس کے فیڈ بیک کی اگر ہم بات کریں تو کیا کچھ فیڈ بیک سے بچے کو سمجھنے میں، لرننگ میں بچوں کا کیا آپ کو اس کو افیکٹ دکھ رہا ہے؟ کیونکہ یہ لائیو کلاس ہوتی ہے تو اس میں تدریسی عمل بہت حد تک بہتر ہوتا ہے اور اگر کوریج کا اور انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم اگر نہ ہو تو یہ الحمدللہ ایک بہترین متبادل ہے، ایسا ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس میں بچے بھی کافی اچھا رسپانس دے رہے ہیں ہمیں اور جو کچھ بھی ٹیچرز پڑھاتے ہیں وہ اس کو حاصل کر رہے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں اور ٹیچرز کے بعد جیسے ٹیچنگ ختم ہوتی ہے تو وہ ہوم ورک دیتے ہیں بچوں کو اور بچے وہ ہوم ورک سالو کر کے گروپ میں واپس شیئر کرتے ہیں، پھر اساتذہ اس کا کریکشن کرتے ہیں اور پھر واپس ان کو فیڈ بیک دیتے ہیں۔ خاص طور سے جب یہ جیسا پینڈیمک کی وجہ سے کہ نہیں تقریباً پوری دنیا رکی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں تعلیم کے لیے بہت ضروری ہے، تعلیم ہر حال میں جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آن لائن بچوں کو تعلیم دے۔ اس وجہ سے ہے کہ نہیں ہم نے 2019 سے ہے کہ نہیں جبھی جیسے پینڈیمک شروع ہوئی تبھی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیے تھے کہ بچوں کو ہے کہ کسی بھی حال میں ہو ان کا تعلیمی نقصان نہ ہو، اس وجہ سے ہم نے آن لائن کلاسز شروع کیے۔ لیکن سب سے پہلے ہم جب زوم میٹنگ شروع کیے تھے، اس کے بعد زوم میں ہے اس کا اتنا کچھ فائدہ نظر نہیں آیا۔ پھر واٹس ایپ گروپ بنائے تھے، واٹس ایپ گروپ میں کیا ہو رہا تھا، صرف امیجز سینڈ کرنا اور بچے امیجز دے کے کہ کاپی کر رہے تھے، اس کا بھی لیکن اتنا بینیفٹ نہیں آیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اور تعلیم کو اثر انداز کس طرح کیا جائے، اس وجہ سے ہم نے کہ نہیں پھر آن لائن کلاسز شروع کیے، جس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر ہے کہ نہیں ڈائریکٹ ہے کہ نہیں ان سے اٹیچ ہو جاتا ہے۔ جیسا کلاس میں جس طرح ہے کہ نہیں بچہ سوالات پوچھ سکتا ہے، پھر ٹیچر جوابات بھی دے سکتے ہیں، اسی طرح ہے یہ لائیو کلاس اسی لحاظ سے ہے کہ لائیو کلاسز کی وجہ سے کہ بچے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں اور ٹیچر ان سے کہ نہیں جوابات
जवाब हासिल करते। इसमें लाइव क्लासेस जब बच्चे जब ज्वाइन करते हैं तो पेरेंट्स से ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों को जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आए, ख़ास तौर से छोटे बच्चे जो होते हैं प्राइमरी के 1st to 5th बच्चों के, तो उन्हें किस तरह है कि वीडियो ऑन किस तरह करना चाहिए, ऑडियो किस तरह ऑन करना चाहिए, क्योंकि जब दो तरफ से इंटरेक्शन होता है तो थोड़ा है कि कम्युनिकेशन में तो हार्ड जाता है। इस वजह से पेरेंट्स को खास ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों को है कि नहीं बच्चों के साथ में रह के ऑडियो और विजुअल दोनों है कि नहीं उसको क्लियर करें, साथ ही साथ बच्चों के साथ में रहे गाइड्स करें कि किस तरह के वीडियो देखे, ऑडियो किस तरह उसको एडजस्ट करें। ऑनलाइन तालीमी निज़ाम को मौसर बनाने के लिए प्रोफेशनल कंपनियों के मोबाइल एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन में स्कूली निसाब के तमाम मज़ामीन की दर्स व तदरीस के इंतज़ामात किए गए हैं। जिस तरह स्कूल की क्लास में तलबा के सामने असातिज़ा दरसी किताबें पढ़ाते हैं, इसी तर्ज पर अब कैमरे के सामने पढ़ा रहे हैं और तलबा अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस लेक्चर को सुन रहे हैं। साथ ही नोटबुक लेकर इसके नुकात को नोट करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन तरीक़े तालीम की खूबियाँ यह है कि तलबा को अपने घर के पुरसुकून माहौल में बैठकर तालीम हासिल करने का मौका मिल रहा है। स्कूल आने जाने की ज़रूरत नहीं। तालिब इल्म को अगर कोई मजमून समझ में नहीं आ रहा है तो वो तदरीस के दौरान सवाल पूछ सकता है और टीचर वहीं उसका जवाब भी देते हैं। इसी तरह अपने सबक के इयादे के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स के वीडियोस को दोबारा अपने मोबाइल पर देख भी सकते हैं और मजमून को समझ में आ रही मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। बड़े बड़े स्कूल्स के बारे में मैंने सुना है कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह नहीं हो रही है, लेकिन रहबर स्कूल की पिछले साल से लगातार ऑनलाइन क्लास हो रही है। पिछले साल उन्होंने जूम पर क्लासेस ली, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर उस पर वो लिंक भेजा करते हैं, होमवर्क वगैरह भी भेजते हैं। और इस साल से उन्होंने टीचमेंट ऐप शुरू किया है, उसके ज़रिए क्लासेस शुरू की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अच्छी तरह से कर रहे हैं, टच में हैं। और कुछ दिक्कतें आती है तो भी स्कूल वाले उनको सॉल्व करने की अच्छी कोशिश कर रहे हैं। मैं इसके लिए रहबर इंग्लिश स्कूल, जावेद सर, नवाब सर और उनके पूरे टीचिंग स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो इस महामारी में भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं और बच्चों की तालीम रुकनी नहीं चाहिए, उसकी पूरी कोशिश ये लोग कर रहे हैं। कोरोना की वजह से पिछले 1.5 सालों से स्कूल और कॉलेज में तलबा के दाखिले पर पाबंदी है और कब तक ये सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी इसका भी किसी को अंदाज़ा नहीं है। ऐसे में ऑनलाइन तरीक़े तालीम को अपनाने के सिवा कोई इलाज नहीं है। तलबा, असातिज़ा और सरपरस्त इस नए तरीक़े तालीम को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी राह में हायल रुकावटें दूर करना इन सभी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।